بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الہمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل خرابی ہے، ہلاکت ہے، لکلی ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ جو طعنہ دینے والا ہے، اور لمزہ عیب چننے والا ہے۔ الذی جمع، اور وہ شخص جو جمع کرتا ہے، مالن مال کو، وعددہ اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، یحسب اور وہ یہ گمان کرتا ہے، ان مالہ کہ اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن عنقریب وہ پھینکا جائے گا، فی الحطمہ روندنے والی میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک اور آپ کیا سمجھے، ما الحطمہ کہ روندنے والی کیا ہے، نار اللہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ سلگائی ہوئی، التی ایک ایسی آگ ہے، تطلع جو جھانک لیتی ہے، علی الافئدہ دلوں تک، یعنی وہ ایسی آگ ہے کہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اس میں ان کو پھینکا جائے گا، مون دیا جائے گا، یا اس کو ڈال دیا جائے گا، فی عمد ممددہ اور لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 بری عادتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس بری عادتوں کے اوپر جو وعیدیں ہیں یا اس کی جو سزا ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے 3 کون سی برائیاں ہیں؟ ایک حمز، ایک لمز اور ایک جمع مال، ٹھیک ہے۔ تو حمز کے معنی ہیں، ہمزہ جو ہے نا، حمز کے معنی ہے غیبت کرنا، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا، اور لمز کے معنی ہے کہ کسی بندے کے سامنے اس کی برائی کو بیان کرنا، یا اس کے آپ کو برا کہنا۔ یہ دونوں چیزیں ویسے ہی بہت غلط ہیں، کیونکہ اس کے اندر دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور دوسرے کا گناہ اپنے سر لینے والی بات بھی ہوتی ہے۔ غیبت کی وعیدیں قرآن میں اور احادیث میں بے شمار ہیں۔ ایک حدیث میں اگر آپ غیبت کو کسی مردار کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ 2 عورتیں جو تھیں وہ روزہ رکھی ہوئی تھیں، لیکن ان کو جو ہے نا الٹی آنے لگی، یا ان کا دل متلانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پیالہ منگوایا اور ان سے کہا کہ اس میں قے کرو۔ انہوں نے الٹی کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے ان کے منہ سے نکلے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ ہمارا تو روزہ تھا، ہم نے تو کچھ کھایا بھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم بیٹھی ہوئی اپنی بہن کی برائی کرنی تھی، یہ وہ برائیاں نکلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ میری معاف کرے اس میں۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ حمز کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کو، اور لمز کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پہ اس کے جو گناہ ہے یا اس کی جو برائی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ من وجن ہمزہ بھی بہت بری عادت ہے، اور من وجن لمزہ بھی بہت بری عادت ہے، یعنی کسی کی غیبت کرنا بھی بہت بری عادت ہے، اور کسی کے منہ پہ اس کی برائی کرنا یا اس کو طعنہ دینا وہ بھی بہت بری بات ہے۔ کہ اگر کسی کے ہم پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہوتے ہیں، تو سامنے والا بندہ یا جس کے بارے میں ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے موجود نہیں ہوتا۔ سامنے والا تو آپ جس سے برائی کر رہے ہیں وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرے گا نہیں، لیکن جس کی آپ برائی کر رہے ہیں تو آپ اس کی برائی کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ برخلاف اگر وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ خود کو ڈیفینڈ تو کر لے گا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یا یہ وجہ تھی جو میں نے یہ کیا، یا یہ مسئلہ تھا اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔ لیکن اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہیں تو آپ حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، اور 2 کے بجائے 4 کے بجائے 6 باتیں کہہ دیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک طریقے سے ظلم ہو گیا کہ آپ اس کے پیچھے جو ہے اس کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ خود کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا۔ اور لمزہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت بری عادت ہے کہ آپ سامنے والے کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، جیسے جس کی آپ برائی کر رہے ہیں اس کو آپ تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ سن رہا ہے تو اس کی دل شکنی بھی ہو رہی ہے۔ تو من وجہن لمزہ اور من وجہن ہمزہ دونوں ہی بہت گندی عادتیں، اللہ تعالیٰ اس برائی سے یا اس عادتوں سے ہمیں بچائے۔ اور تیسری عادت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ فرمائی ہے جمع مال، کہ مال کو وہ جمع کرتا ہے، وعددہ اور گن کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے کیا
اس کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، حطمہ میں، روندنے والی میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ روندنے والی کیا ہے؟ وہ ایک آگ ہے سلگائی ہوئی جو پہنچ جاتی ہے دلوں تک۔ اب دلوں تک پہنچنے کے لیے یہاں پہ اس لیے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ آگ جب انسانی بدن کو لگتی ہے تو وہ تو فوراً ہی موت واقع ہو جاتی ہے، جب اس کا جسم جلنا شروع ہوتا ہے تبھی اس کی جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے۔ آگ دل تک بعد میں پہنچتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر انسانی جسم کو آگ لگتی ہے تو وہ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی بندہ مر جاتا ہے، دل تک پہنچنے کی بات ہی نہیں آتی۔ لیکن یہ کیونکہ تو یہاں پہ اس لیے فرمایا کہ وہ آگ جو ہے دلوں تک پہنچ جائے گی کہ وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور جہنم کے اندر موت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی عذاب میں ڈال دیا تو وہ اسی عذاب میں رہے گا، تو وہ آگ ایسی ہوگی کہ آپ کے جسم کو بھی لگے گی اور آپ زندہ رہیں گے، اس کی تکلیف کو برداشت کریں گے، اور وہ آگ جو ہے جلتے 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 آپ کے دل تک پہنچ جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسی آگ ہوگی کہ جو آپ کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ نہ دنیا کی آگ کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ وہ دل تک پہنچے، اس سے پہلے ہی بندہ مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی یہ خاصیت ہے، یا جہنم کی آگ کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اس کے اندر موت نہیں ہے، تو جو عذاب جس بندے کو مل رہا ہوگا وہ اسی عذاب میں جیتا رہے گا، مرے گا نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ذہنوں میں آ رہی ہوگی کہ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کا وعدہ فرمایا ہے مال جمع کرنے پہ اور اس کو گن گن کے رکھنے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کیا ہم مطلب اپنی سیونگز نہ کریں، اپنے کل کے لیے نہ سوچیں؟ ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ جب مال کی جمع کرنے کو برا بیان فرمایا ہے تو کیا آیا مال جمع کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اور کس حد تک چاہیے، کس حد تک نہیں چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال کو جمع کرنا چاہیے، ضرورت کی چیز ہے، جب پیسے ہوتے ہیں تو ہی سارے کام ہوتے ہیں، جب پیسے نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بے شک کہ میں آپ کو روزی دوں گا، میں آپ کو رزق دوں گا، میں آپ کی ضرورتیں پوری کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے محنت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اور ہم کہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے کھانا بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، فلانا بھی آئے گا۔ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ روزی دے گا، اور اسی روزی کا یا اسی سرکل کا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے تھوڑے سے پیسے کل کے لیے بھی بچا کے رکھنے ہیں۔ دیکھا جائے تو اسی آیت کے اندر ہی اس کا جواب ہے کہ مال کو جمع کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو جمع کر کے اس کو گن گن کے رکھنا۔ اب گن گن کے رکھنے میں کیا صورت ہو سکتی ہے کہ جو مال کے ہمارے اوپر حق بنتے ہیں یا اس مال میں جو ہمارے فرائض بنتے ہیں وہ ہم نہ ادا کریں۔ ظاہر ہے ہمارے پاس مال ہے تو ہمارے رشتہ داروں کے حقوق بھی نکلتے ہیں، کوئی آپ کے گھر مہمان آیا ہوا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن آپ بولیں نہیں جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہم مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ آپ مال کو جمع کر کے رکھیں، سیو کر کے رکھیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ اگر بنتی ہے تو آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ مال جمع کرنا، مال رکھنا بذات خود برا نہیں ہے، لیکن اس مال کی محبت اور اس مال کے اندر جو دوسرے کا حق ہے وہ آپ نہ دو تو وہ بری چیز ہے۔ اس چیز پر یہ وعید آتی ہے کہ آپ مال جمع کر رہے ہو اور اس کا جو حق ہے وہ بھی نہیں ادا کر رہے، یا جو اس پر فرض آتا ہے وہ آپ ادا نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ کسی رشتہ دار کا اگر حق بنتا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کو چاہیے، اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو راشن کی ضرورت ہے، آپ اس مال میں سے نہیں دے رہے، آپ نے برے وقت کے لیے رکھا ہے نا۔ آپ مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا آپ کے اوپر فرض رکھا ہے یا آپ کے حقوق رکھے، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے مال، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کر رہے اور آپ کے دل میں مال کی محبت ہے تو آپ اس وعید کے اندر شامل ہوں گے۔ اگر آپ نے رکھا ہے پیسہ کہ ہاں بھائی ضرورت پڑے گی تو میں خرچ کر لوں گا، چاہے میری ہو، چاہے میری بیوی کی ہو، چاہے میرے بچوں کی ہو، چاہے میرے ماں باپ کی ہو، چاہے میرے کسی رشتہ دار کی ہو، جو ضرورت ہوگی تو میں دے دوں گا۔ پیسے رکھنا چاہیے، پیسے رکھنی اچھی بات ہے، لیکن اس کو خرچ بھی کرنا چاہیے اور اس کی محبت بھی دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ صبح بھی گن کے رکھ رہا ہے پیسے ہوئے، اتنے پیسے ہو گئے، اچھا پھر شام کو بھی گن رہا ہے، او ہو اتنے پیسے ہیں میرے پاس، ہاں کم نہیں ہوئے، پھر رات کو بھی بیٹھ کے گن رہا ہے۔ آپ پیسے سیو کرو، اس کو اللہ توکل چھوڑ دو، ضرورت پڑے اسے خرچ کرو، اس میں سے صدقہ بھی دو، اس میں سے زکوٰۃ بھی دو، اس میں سے اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرو۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کشتی جب تک فائدہ مند ہے جب تک کہ پانی اس کے باہر ہے، کشتی کے باہر پانی ہے تو وہ فائدہ مند ہے، اور اگر وہ کشتی کے اندر وہ پانی آ جائے گا نا تو وہ
ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کشتی کے لیے نقصان دہ ہے، تو مال ہمارے لیے فائدہ مند ہے جب تک کہ ہمارے دل سے باہر ہو، ہمارے دل سے اس کی محبت باہر ہو۔ اگر اس کی محبت اور اس کی وقت ہمارے دل میں آ جائے گی تو وہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے، ہمارے لیے وہ وبال ہو جائے گا۔ تو مال جمع کرنا چاہیے، لیکن اس کے جو حقوق ہیں یا اس کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے۔ اور غیبت سے بھی ہمیں حد درجے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ضرورت ہی نہیں ہے نا ہمیں کسی کے بارے میں بات کرنے کی۔ اپنا ایک بندہ قانون بنا لے کہ جو بندہ سامنے بیٹھا ہوا نہیں ہے، یا جو بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے بس وہ اپنے بارے میں یا میرے بارے میں مجھ سے بات کرے، کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات ہی نہ کرے۔ جب آپ کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات نہیں کرو گے تو آپ غیبت بھی نہیں کرو گے۔ ظاہر ہے باتوں میں ہی نکلتا ہے کہ بھائی اچھا وہ تو یوں بات ہوئی تھی، اچھا وہ یوں کہہ دی تھی، ہاں اس نے یوں بھی کہا تھا۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنا ایک اصول بنا لیں کہ آپ مجھ سے میری بات کریں، میں آپ سے میری بات کروں گی، بس صحیح ہے۔ سامنے والا مجھ سے میرے بارے میں پوچھے اور میں سامنے والے سے اس کے بارے میں پوچھوں، اپنی بیوی کے بارے میں بتا دیں، اپنے بچوں کے بارے میں ڈسکس کر لیں، اپنے شوہر کے بارے میں ڈسکس کر لیں، اپنی پرسنل لائف ڈسکس کریں۔ کسی تیسرے بندے کو آپ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر سامنے والے نے کچھ کہہ دیا کہ وہ فلانا ہی تو یہ والا سوٹ پہنی تھی یا فلانے نے تو یوں کہا تھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ ہاں نہ میں جواب دے دیں، آگے سے اپنا حصہ نہیں ڈالیں۔ تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ عادت انسان کی بن جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی سی مشقت کر کے اگر ہم اپنی عادت ڈال لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنی نیکیاں جو ہے قیامت والے دن اس کو دے رہے ہوں۔ پھر اس سے اور بھی بہت ساری غیبت سے جو ہے نا بہت ساری خرابیاں اور بھی نکل جاتی ہیں، رشتوں پہ بات آ جاتی ہے، رشتے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، دلوں میں بہت زیادہ میل آ جاتا ہے، بندہ ساتھ رہ کے بھی جو ہے نا اس کے دل صاف نہیں ہوتے۔ تو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جس طرح سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں یا میں جس طرح سے بچ سکتی ہوں، اس بات سے بچیں کہ کسی کی غیبت کریں یا کسی کے منہ پہ کوئی طعنہ دیں اور 4 لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کریں یا 4 لوگوں کے سامنے آپ کسی کی عیب جوئی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور باقی سارے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالے، اور جتنے بھی پیچھے ہم سے غیبتیں ہوئی ہیں ان سے جو ہے ہماری مغفرت فرما دے یا ہمیں معاف کر دے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔